کچن کی روشنی میں اس کی آنکھوں میں تھوڑی سی تھکن اور بےقراری تھی، کیونکہ پورا دن کام کرنے میں گزار چکی تھی۔ کبھی برتن دھونا، کبھی لاؤنج صاف کرنا، تو کبھی ممانی کے کپڑے استری کرنا۔ اب اس کی حالت کافی خراب ہو گئی تھی۔ چولہے کے قریب اس کی انگلیوں پر ہلکی سی چکنائی اور جسم پر پسینے کی بوندیں تھی۔ وہ اس بات پر خوش تھی کہ کام مکمل ہو چکا ہے۔ اب آرام سے کچھ دیر اماں کی گود میں سر رکھ کر سکون لے گی۔ ابھی وہ آخری روٹی توے پر ڈالتی، اسی لمحے کچن کا دروازہ دھڑاکے سے کھلا اور رکشی غصے سے اندر آئی۔ اس کا منہ لال تھا اور آنکھوں میں غصے کی عجیب سی چمک تھی۔ وہ سیدھا عمل کے سامنے آئی، جبکہ وہ اس کی آمد سے بری طرح گڑبڑا چکی تھی۔ اچانک رکشی نے اس کا منہ پکڑ کر اپنی طرف موڑا۔ یہ عمل بے حد اچانک تھا۔ میں نے کہا تھا نا اسائنمنٹ تیار کر دینا، مگر شاید تمہیں میری بات سمجھ نہیں آتی۔ تمہیں کل رات بھی میں نے یہ بات یاد دلائی تھی، لیکن تمہیں میری بات سمجھ نہیں آتی۔ عمل اس کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچا ہوا تھا۔ عمل اپنی صفائی میں کچھ کہتی اس سے پہلے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے داڑھ کر بولی تھی، کل مجھے یہ اسائنمنٹ کالج میں جمع کروانا ہے، اب تم خود بتاؤ میں کیا کروں؟ تم نے بے وجہ میرا جینا حرام کیا ہوا ہے، چاہتی کیا ہو تم آخر؟ عمل کا جسم کانپ اٹھا، گال چلنے لگا اور آنکھوں میں خوف کی چرمٹ تھی۔ وہ بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہو گئی تھی، اس کی زبان جیسے سلگ گئی، وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ ابھی وہ اس کی تکلیف سے باہر بھی نہیں نکل پائی تھی کہ دروازہ دوبارہ کھلا اور نائلہ بیگم کچن میں داخل ہوئی۔ انہوں نے رکشی کو دور دھکیلا اور غصے سے کہا، کیا کر رہی ہو تم؟ رکشی، یہ کیا طریقہ ہے ان کا؟ بس نہیں چل رہا تھا کہ جس انداز سے اس نے عمل کے چہرے پر تھپڑ رسید کیا تھا اسی انداز میں وہ بھی مارے، لیکن جانتی تھی اگر ایسا کیا تو آج کی رات ان دونوں ماں بیٹی کی اس گھر میں آخری رات ہوگی۔ رکشی نے جھٹکے سے نائلہ بیگم کو دیکھا اور پھر ایک زہر بھری نظر عمل پر ڈالی۔ پھوپھو، اپنی بیٹی کو سمجھا دو، اگر میرا کام نہیں ہوا تو میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گی۔ بابا کو اس کی شکایت لگائی نا تو 2 منٹ میں آپ کو گھر سے باہر نکال دیں گے۔ بے وجہ ہمارے سر پر خاک ڈالنے کے لیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ بنا لحاظ سے بولی تھی، کل صبح تک مجھے میرا اسائنمنٹ مکمل چاہیے۔ اب تم رات تک بیٹھو یا پھر صبح سویرے اٹھ کر بناؤ۔ اگر دیر ہوئی اور میرے لیے مصیبت ہوئی تو یاد رکھنا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ بول کر وہ ٹھہری نہیں تھی، لمبے لمبے ڈنگ بھرتی ہوئی کچن سے جا چکی تھی۔ نائلہ بیگم نے گہری سانس لی اور عمل کی طرف مڑ کر دیکھا۔ عمل کا جسم اب بھی تھر تھرایا ہوا تھا، وہ بے حد معصوم اور نازک سی تھی، ذرا سی صفقے پر ٹوٹ کر بکھر جاتی تھی۔ نائلہ بیگم نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور نرم لہجے میں کہا، بیٹا رو مت، یہی دنیا کا دستور ہے۔ غریب کی زندگی آسان نہیں ہوتی، جس کا باپ نہیں ہوتا اس کے سر پر ہر تیسرا شخص باپ بن کر کھڑا ہو جاتا ہے، مگر میری بیٹی بہت بہادر اور بہت صابر ہے۔ بچپن سے لے کر اب تک اس نے صبر کیا ہے، تو رب العالمین آگے بھی ہمت ضرور دے گا۔ میری جان، اگر یہاں رہنا ہے تو سمجھوتا کرنا ہوگا۔ رکشی کو سمجھانا میرا کام نہیں ہے، لیکن تمہیں اپنا راستہ خود چننا ہوگا۔ میں تمہاری ماں ہوں، تمہیں ضرور سمجھا سکتی ہوں، اسی لیے اس کا کام پہلے کر دیا کرو، ورنہ اگر کسی دن ماموں سے اس نے شکایت کر دی، میری جان تمہارے ساتھ ساتھ میرے لیے بھی مشکل ہو جائے گی۔ جبکہ وہ روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان بولی تھی، امی سارا دن میں مصروف تھی، رکشی نے کل رات کو لا کر اپنا اسائنمنٹ دیا تھا، میں کیسے سارا دن کرتی؟ اب بھی مجھے اتنی تھکن ہو رہی ہے، لیکن اب بنا کر ہی سوؤں گی، ورنہ جانتی ہوں صبح کو حرام برپا کر دے گی۔ جبکہ وہ اپنی بیٹی کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لیے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ چولہا بند کر دیا تھا، کیونکہ نہ اب ان میں اتنی ہمت تھی کہ وہاں کھڑی ہوتی اور نہ ہی عمل میں۔ لمحے میں رکشی نے پورے گھر کا ماحول خراب کر دیا تھا۔ رات دھیرے دھیرے گزرتی جا رہی تھی۔ پوری رات بیٹھ کر اس نے رکشی کا اسائنمنٹ مکمل کیا تھا اور صبح ہی تمام گھر کے کام سنبھال لیے تھے۔ اب کہیں جا کر تھوڑا بہت سکون آیا تھا۔ دوپہر کی دھوپ آہستہ آہستہ کمرے میں گھس رہی تھی اور لاؤنج میں ایک سکون کا ماحول تھا۔ عمل ایک صوفے پر بیٹھی ہوئی کتاب کا مطالعہ کر رہی تھی۔ کتاب کا ہر صفحہ اس کی آنکھوں کے سامنے گزر رہا تھا، لیکن اس کے ذہن میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ کبھی کبھار وہ کتاب کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ کر باہر کی طرف دیکھتی
جیسے کسی نئی تبدیلی کا انتظار ہو۔ کمرے کی خاموشی میں ایک نرم سی ہوا چل رہی تھی جو پردوں کو ہلکا سا سرکاتی اور کمرے کی روشنی کو مزید نرم بناتی تھی۔ وہ ناول کی دیوانی تھی، فیری ٹیل کی زندگی سے بہت اچھی لگتی تھی، جہاں نہ کوئی سخت ممانی تھی اور نہ ہی ان کی بیٹی۔ وہاں اس کے خواب تھے جو اس کو سکون پہنچاتے تھے۔ ابھی وہ خیالوں میں ہی گم تھی جب اسی لمحے اچانک دروازے کی بیل بجی۔ عمل نے کتاب کو فوراً بند کر دیا تھا اور چپ چاپ اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھتی تھی۔ دیر کرنا بالکل بھی مناسب نہیں سمجھا تھا، کیونکہ جانتی تھی اگر ذرا بھی دیر ہوئی ممانی لمحے میں پورا گھر سر پر اٹھا لیں گی، اور اسی میں اتنی ہمت بالکل نہیں تھی کہ ان کا ذرا بھی غیر بار انداز برداشت کرے۔ دروازے کے پاس پہنچ کر اس نے دروازہ کھولا تو سامنے دو معزز خواتین کھڑی تھی۔ ان کا لباس یا پیچھے کڑی گاڑی اس بات کی گواہ تھی کہ وہ کافی امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ السلام علیکم، عمل نے احترام سے کہا اور فوراً دروازے سے ایک قدم پیچھے ہٹ کر انہیں اندر آنے کی دعوت دی۔ وعلیکم السلام، ایک عورت نے مسکرا کر کہا۔ اس کی آواز میں ایک نرم اور خوشگوار سا تاثر تھا۔ تم عمل ہو؟ وہ کسی خدشے کے تحت بولی تھی۔ عمل نے فوری طور پر سر کو ہلکی سی جنبش دی۔ جی میں ہی عمل ہوں، کوئی کام تھا آپ کو؟ وہ اخلاقیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولی تھی۔ دوسری عورت نے تھوڑی دیر کے لیے اس کی نظریں دیکھی، پھر نرمی سے پوچھا، نائلہ گھر پر ہیں؟ جی ہاں، آپ ان کی دوست ہیں؟ زینت بیگم نے سر کو ہلکی جنبش دی تھی۔ انہیں عمل بے تحاشا پسند آئی تھی، مگر فی الحال وہ خاموش رہی تھی۔ عمل نے سر ہلایا اور دونوں خواتین کو اندر آنے کی اجازت دی۔ نائلہ بیگم کی اکثر سہیلیاں ان سے ملاقات کے لیے آتی رہتی تھی۔ ابھی وہ لوگ لاؤنج میں داخل ہوتے اس سے پہلے ہی نائلہ بیگم بھی دروازے کی طرف آتی ہوئی نظر آئیں۔ جب ان کی نظر ان دونوں خواتین پر پڑی تو وہ کچھ دیر کے لیے دنگ رہ گئی، پھر فوراً ہی ان کے چہرے پر ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ایسا لگتا تھا جس سے برسوں بعد کسی اپنے سے ملاقات ہوئی ہو۔ تم دونوں، کتنا حسین اتفاق ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا زینت، یہ تم ہو؟ نائلہ بیگم نے محبت بھرے انداز میں کہا اور دونوں خواتین کے چہروں پر مسکراہٹ پھیل دی۔ بالکل ہم ہیں، چلو ہمیں تو پھر بھی فرصت مل گئی، مگر تم تو ایسے غائب ہوئی کہ پیچھے پلٹ کر دیکھا بھی نہیں کہ کوئی دوست بھی رہتی ہے، مگر نائلہ تمہاری خوشبو اور مہک ہمیشہ کی طرح ویسے ہی ہے۔ زینت بیگم بے اختیار نائلہ بیگم کو گلے لگاتے ہوئے بولی تھی۔ بہت خوشی ہو رہی ہے زینت تمہیں اور تمہاری بہن کو دیکھ کر۔ کیا حال ہے؟ تم دونوں کب آئی؟ نائلہ بیگم نے ان کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا۔ وہ ان کے ساتھ اندر کی طرف بڑھتے ہوئے بولی تھی۔ زینت بیگم بے اختیار بولی، تمہاری یاد آ رہی تھی اور ایک ضروری کام بھی تھا، سوچا تم سے ملاقات کر لیں۔ نائلہ بیگم انہیں صوفے پر بٹھاتے ہوئے مسکرائی تھی۔ عمل ان کے پیچھے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی۔ عمل، یہ تمہاری بیٹی ہے؟ زینت بیگم نے مسکرا کر پوچھا۔ ان کے لہجے میں محبت تھی، آنکھوں میں ایک مختلف قسم کی چمک تھی جو نائلہ بیگم کو یکدم محسوس ہوئی تھی۔ جی، یہ عمل ہے، میرے دل کا سکون، میرے لیے سب کچھ، نائلہ بیگم نے محبت سے کہا۔ کتنی پیاری بچی ہے، بالکل تم پر گئی ہے نائلہ۔ جبکہ نائلہ بیگم عمل کو چائے لانے کا اشارہ کر چکی تھی، وہ چپ چاپ کچن کی طرف بڑھ گئی تھی اور ان کی جانب مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں یہ تو ہے، سب ہی یہ بات کہتے ہیں۔ نائلہ ایک بات پوچھوں؟ زینت بیگم بھی اختیار بولی تھی۔ انہوں نے سر کو ہلکی جنبش دی تو وہ سوالیہ بولی، تم اپنے بھائی کے گھر کیوں رہ رہی ہو؟ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ انہوں نے یہ سوال کافی ہچکچاتے ہوئے کہا تھا۔ نائلہ بیگم کی آنکھیں بے ساختہ نم ہو گئی تھی، مگر وہ فوراً خود کو سنبھال کر بولی تھی، قاسم کا انتقال ہو گیا ہے، میرے عمل محض 10 سال کی تھی اور وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے، تب سے ہی میں بائی کے پاس آ گئی، وہی میرے اور میری بیٹی کے خرچے اٹھا رہی ہیں۔ خیر تم لوگ بتاؤ میرے گھر کیسے آنا ہوا؟ زینت بیگم کافی شرمندہ ہو گئی تھی، انہیں بالکل اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ وہ معذرت خواہ لہجے میں بولی، میں معافی چاہتی ہوں نائلہ، مجھے علم نہیں تھا۔ جبکہ وہ فوراً بولی، ارے کوئی بات نہیں، چھوڑو تم، خیر بتاؤ نے کیسے آنا ہو گیا، اتنے سالوں بعد میری یاد کیسے آ گئی؟ جب زینت بیگم خسک کر تھوڑا ان کے قریب آئی تھی، انہوں نے حیران ہو کر ان کی اس حرکت کو دیکھا تھا۔ لاؤنج میں موجود تینوں خواتین کے درمیان ایک سکوت سا طاری تھا۔ زینت بیگم نے ایک نگاہ اپنے ساتھ آئی اپنی بہن پر ڈالی تھی، جسے اجازت طلب کر رہی ہو۔ انہوں نے نظروں ہی نظروں میں انہیں اشارہ کیا تھا
کے بعد کا آغاز کرو۔ چند لمحے وہ خاموش رہی تھی اور پھر ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے مدھم لہجے میں بولی تھی، میں بہت مان اور امید کے ساتھ تمہارے پاس آئی ہوں۔ جانتی ہوں تمہیں یہ بات ناگوار گزرے گی، لیکن میری بات کو سمجھنا، میں کبھی تمہاری بیٹی کا برا نہیں چاہوں گی۔ جس طرح تم مجھے عزیز ہو، اسی طرح عمل بھی عزیز ہے۔ انہوں نے سائے کو ہلکی جنبش دی تھی، جبکہ وہ مزید بولی، دراصل نائلہ میں تمہارے پاس اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آئی ہوں۔ عمل مجھے بہت پسند ہے۔ جب بہت چھوٹی تھی اسی پل میں نے ایک دل میں خواہش پیدا کی تھی۔ آج اس کی خواہش کو میں پورا کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے تمہاری بیٹی کو کالج میں دیکھا تھا۔ میں بطور چیف گیسٹ وہاں گئی تھی۔ اس کی شکل دیکھتے ہی میں پہچان گئی تھی کہ یہ تمہاری بیٹی ہے، اور دیکھو میرا اندازہ درست ثابت ہوا۔ نائلہ بیگم کی نظریں ایک لمحے کے لیے متجب ہو کر جھک گئی۔ ان کی آنکھوں میں جھجک اور پیچیدگی کی لکیریں نمایاں ہو گئی۔ یاسر؟ وہ فوراً بولی، مگر یاسر کا تو دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی، گویا دل میں کوئی بات کہنا چاہ رہی ہوں لیکن سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ زینت بیگم نے سر جھکایا اور گہری سانس لے کر دھیرے سے کہا، ہاں یہ بات تو ہے، مگر اب اس نے دوائیاں لی ہیں اور اس کی طبیعت اب کافی بہتر ہو گئی ہے۔ لیکن میری بات کو اور سے سنو نائلہ، تم میرے لیے بہت ضروری ہو، اور اب تمہارے حالات سن کر تو میرا دل مزید پسیج گیا ہے۔ میں مانتی ہوں ایک ماں کے لیے ایسا فیصلہ کرنا بہت کٹھن ہے، لیکن تمہاری اور تمہاری بیٹی دونوں کی زندگی سنور جائے گی۔ میں کبھی بھی یاسر کی شادی نہیں کرتی، لیکن ایک نہ ایک دن اس کی شادی تو کرنی ہی ہوگی۔ ہر حال میں بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کا دماغ تھوڑا خراب ہو ہی جاتا ہے۔ جسمانی خواہشات کے آگے ہر انسان بے بس ہو جاتا ہے، اور میں کسی قیمت پر بھی اسے گناہ کی طرف راغب نہیں ہونے دے سکتی۔ انہوں نے ایک ہلکی سی جرأت کے ساتھ نائلہ بیگم کو دیکھا، پھر نرم لہجے میں بولی، دراصل میرے بیٹے کے پاس بہت جائیداد ہے۔ میرے شوہر نے اپنی ساری جائیداد اسے دے رکھی ہے۔ اب میں بس ایک ایسی لڑکی چاہتی ہوں جو اس کو سمجھے، اس سے پیار کرے اور اس کا ساتھ دے، اور مجھے عمل سے بہتر کوئی اور لڑکی نظر نہیں آئی۔ زینت بیگم کی آواز میں ایک دکھی پن تھا، جیسے وہ بہت طویل عرصے سے دل کی بات کسی سے کہنا چاہ رہی ہو۔ نائلہ بیگم کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے دکھ کی لہر دوڑ گئی، مگر وہ خود کو فوراً سنبھال گئی اور سر جھکاتے ہوئے ہلکی آواز میں بولی، میں اپنے بھائی سے بات کر کے بتاؤں گی، کیونکہ اب وہی میری بیٹی کے سرپرست ہیں۔ وہ جو کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں۔ مجھے تم پر بھروسہ ہے اور اپنی بیٹی پر بھی بھروسہ ہے کہ وہ تمہارے بیٹے کو سنبھال لے گی، لیکن بھائی کے کان میں بات ڈالنا بے حد ضروری ہے۔ اگر انہوں نے اجازت دی تو زینت میری طرف سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولی تھی، جبکہ زینت بیگم کے چہرے پر اب فکر کی لکیریں چھا گئی تھی۔ عمل جو چائے لے کر آ رہی تھی، اس نے تمام باتیں اپنے کان سے سن لی تھی۔ ایک گہری سانس لے کر اس نے اپنا آپ سنبھالا تھا اور چائے کی ٹرے ان کے سامنے رکھ کر ایک لمحے کے لیے بھی وہاں نہیں ٹھہری تھی۔ دل یکدم اماں کی سہیلیوں سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ چلے گئے تھے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ رات کی سیاہی چاروں جانب پھیل چکی تھی۔ لاؤنج کی ہلکی مدھم روشنی میں ذوالفقار صاحب اپنے مخصوص صوفے پر نیم دراز تھے۔ ہاتھ میں اخبار تھا، مگر توجہ کہیں اور تھی۔ ان کی بیگم شائستہ صاحبہ قریب ہی بیٹھی کوئی رسالہ پڑھ رہی تھی، اور ان کی بیٹی رکشی اپنے موبائل پر مصروف تھی، ہنوز ہنستے مسکراتی بے فکری کی کیفیت میں۔ پورے گھر میں ایک خاموش سی سکن بکھری ہوئی تھی۔ عمل کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی۔ دودھ کی ہلکی ہلکی خوشبو چائے کی ہنکارتی بھاپ کے ساتھ کمرے میں پھیل رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی حرکتوں میں ایک بے چینی تھی، جیسے آنے والے وقت کا کوئی دھندلا سا خوف دل میں گڑ کیے بیٹھا ہوا ہو۔ جب سے وہ عورتیں ہو کر گئی تھی، اس کا دل بے حد پریشان ہو رہا تھا۔ نائلہ بیگم نے 2 بار سوچا، پھر ہمت کر کے دھیرے دھیرے ذوالفقار صاحب کے قریب ہو کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے ایک پل کو اپنی انگلیاں مٹھی میں دبائیں اور ہچکچاتے ہوئے بولی، بھائی صاحب، اگر آپ مصروف نہیں ہیں تو مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ اپنے لہجہ ہموار کرتے ہوئے بولی تھی۔ انہوں نے سر کو ہلکی جنبش دی اور ان کو دیکھتے ہوئے بولی، نہیں میں فارغ ہوں، بولو کیا بات ہے۔ وہ اخبار ایک طرف رکھتے ہوئے بولے تھے۔ شائستہ بیگم کے کان بھی ساختہ کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی اور سر جھکا کر بولی تھی، آج کچھ مہمان آئے تھے،
میری پرانی دوست، انہوں نے عمل کے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ مانگا ہے۔ ذوالفقار صاحب نے موبائل ایک طرف رکھا اور بھویں اچکائیں۔ رشتہ؟ کیسا لڑکا ہے؟ نائلہ بیگم نے زبان پر آئی بات کو تامتے ہوئے صرف اتنا کہا، اچھے گھرانے کا ہے، شریف لوگ ہیں، بس ایک مسئلہ ہے، وہ پاگل پن کی دوائی لیتا ہے، دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، مگر اچھے کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ ہیں اور زینت بہت اچھی ہے۔ علاج چل رہا ہے مگر ٹھیک ہونے کی کوئی صاف گارنٹی نہیں ہے، لیکن اس کا باپ ایک نامور بزنس مین ہے۔ ذوالفقار صاحب نے ہنکارا بھرا، پھر سخت لہجے میں بولے، لڑکا کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو مگر لڑکی کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے نا، میں پاگل کے ساتھ اپنی بانجی کی شادی نہیں کر سکتا۔ وہ نہایت سخت لہجے میں بولے تھے۔ کچن کے پاس کھڑی عمل نے بھی اختیار سکون کا سانس خارج کی تھی۔ ماموں کی فیملی میں صرف ایک ماموں ہی تو تھے جو اس سے محبت کرتے تھے، اپنی بیٹی کی طرح سر پر ہاتھ رکھتے تھے، مگر یہ سنتے ہی شائستہ بیگم نے فوراً بیچ میں بات کاٹ دی۔ ارے ذوالفقار، اگر لڑکا اچھا گھر کا ہے، بزنس مین کا بیٹا ہے تو کیا ہوا، کوئی نہ کوئی خامی تو ہر جگہ ہوتی ہے، دوائی لے کر ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ خام خواہ اتنی بڑی بات بنا رہے ہیں، مستقل طور پر تھوڑی پاگل ہے، دوائیاں لے رہا ہے، وقت کے ساتھ بہتر ہو جائے گا۔ رکشی نے بھی ہنستے ہوئے بے پرواہی سے موبائل ایک طرف رکھتے ہوئے کہا، ہاں پھپھو، اس میں کیا اعتراض، آپ کی بیٹی کوئی ہور پری تھوڑی ہے کہ بہت نخرے کریں، جیسا بھی رشتہ آئے شکر کریں انہیں علم تھا، ایسی باتیں ضرور بنائی جائیں گی۔ نائلہ بیگم کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے نمی تیر گئی، مگر انہوں نے ضبط سے پلکیں جھپکیں۔ ذوالفقار صاحب نے ایک گہری نظر نائلہ بیگم پر ڈالی، جیسے ان کے دل کا بوجھ تول رہے ہوں۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد باری لہجے میں بولے، اگر تمہیں اعتراض نہیں ہے نائلہ، تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں۔ اور نائلہ بیگم کے چہرے پر موجود پرسکون تاثرات دیکھ کر بولے تھے۔ نائلہ بیگم نے اپنے کانپتے ہاتھوں کو دامن میں چھپاتے ہوئے دل پر پتھر رکھ کر کہا، بھائی صاحب، میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتی ہوں، حالات جیسے بھی ہیں میں نے فیصلہ کر لیا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ زینت بہت اچھی ہے، وہ عمل کا خیال رکھے گی اور اپنے بیٹے کو بھی سنبھال لے گی، مجھے یہ رشتہ مناسب لگ رہا ہے، اگر آپ کی اجازت ہے تو میں آگے ہاں بول دیتی ہوں۔ وہ ہر لفظ تول کر بول رہی تھی، کتنی اذیت اپنی بچی کو اس گھر میں برداشت کرتے ہوئے دیکھتی، اب ان کی بھی بس ہو گئی تھی۔ ذوالفقار صاحب نے ایک طویل سانس لی، پھر کرسی پر سیدھے ہو کر بیٹھے اور سنجیدگی سے کہا، تو پھر ٹھیک ہے، تم ہاں بول دو، ہم رشتہ طے کر دیتے ہیں، لیکن ایک بار میں لڑکے اور اس کے باپ سے ملاقات کرنا چاہوں گا۔ لاؤنج میں ایک لمحے کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ عمل کچن کے کونے میں کھڑی یہ ساری باتیں سن کر اندر ہی اندر ٹوٹ رہی تھی۔ چائے کے کپ تیار ہو چکے تھے، مگر اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے، جیسے زندگی کا ایک نیا اور انجان موڑ اس کا منتظر ہو۔ اسے اپنی ماں پر بے حد حیرانگی ہو رہی تھی، محض جائیداد کی لالچ میں وہ اس کی زندگی داؤ پر لگا رہی تھی، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ اسے بے حد افسوس ہو رہا تھا کہ بھلا ایک ماں ایسا کیسے کر سکتی ہے، لیکن وہ جانتی ہی نہیں تھی کہ اس کی امی اس کے لیے کتنا اچھا فیصلہ لے رہی ہے، مگر فی الحال وہ ان سے بے حد بدگمان ہو گئی تھی۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا، پورا دن معمول کے مطابق طے ہو گیا تھا۔ رات اپنے جوبن پر تھی، کمرے میں ہلکی مدھم روشنی جل رہی تھی، اور کھڑکی کے پار آسمان پر چاند تنہا چمک رہا تھا، جیسے وہ بھی اپنی اداسی میں ڈوبا ہو۔ عمل خاموشی سے اپنے پلنگ پر بیٹھی تھی، زانوں کے گرد بازو لپیٹے، آنکھوں میں ایک گہری ویرانی، دل میں ایک انکہی ٹوٹ پھوٹ لیے وہ دھیرے دھیرے پلنگ سے اتری اور ننگے پاؤں چلتی ہوئی کھڑکی کے پاس آ گئی، پردہ ہٹا کر چاند کو دیکھنے لگی۔ چاندنی اس کے چہرے پر پڑی تو اس کی آنکھوں کے گوشے چمک اٹھے، جیسے ان میں چھپے آنسو چمکنے لگے ہوں۔ کیسا عجیب سا سکون ہے اس چاند میں، وہ آہستگی سے بڑبڑائی، اور ایک میں ہوں جس کی زندگی میں سکون نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ چاند کو دیکھتے دیکھتے اس کی یادیں پلٹنے لگی۔ 10 سال کی عمر میں جب وہ اپنی ماں کے ساتھ ماموں کے گھر آئی تھی تو کتنی معصوم، کتنی نادان بچی تھی۔ تب وہ نہیں جانتی تھی کہ دروازے کے اس پار ایک قید خانہ اس کا انتظار کر رہا ہے، جہاں ہر دن ایک نئی آزمائش، ہر لمحہ ایک نئی اذیت کا پیغام ہوتا۔ رکشی اور ممانی کتنی بے رحمی سے پیش آتے تھے، نہ کوئی پیار، نہ کوئی سہارا، بس ہر کام، ہر ذمہ داری اس چھوٹی سی جان پر ڈال دی گئی تھی۔
چھوٹی سی غلطی پر کیسے مارتے تھے وہ لوگ۔ عمل کے ہونٹ کپ کپ آئے، آنکھوں میں ایک تیز آنسو لرزنے لگا۔ ایک بار صرف پلیٹ گر گئی تھی اور ممانی نے جلتے ہوئے چمٹے سے میرا ہاتھ جلا دیا تھا۔ وہ یاد کرتے ہی اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر نظر ڈالنے لگی، جہاں آج بھی وہ جلنے کا ہلکا سا نشان موجود تھا۔ ایک درد بھری ہنسی اس کے ہونٹوں پر آ کر مچا گئی اور اب اس کی آواز ٹوٹنے لگی۔ اب میرے نصیب میں ایک ایسا انسان کیا گیا ہے جو خود اپنی حالت کا محتاج ہے۔ امن نے کھڑکی سے نظریں ہٹائیں اور پلٹ کر زمین پر بیٹھ گئی۔ ہاتھ دعا کے لیے اٹھے، لیکن زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ دل کی کیفیت آنکھوں کے راستے بہ رہی تھی۔ یا اللہ، وہ سسکتی آواز میں بولی، یا اللہ میرا ہمسفر ایسا نہ ہو جو میرے زخموں میں نمک چھڑکے۔ میرے مولا، میں تھک گئی ہوں، میں ہر دن کی تذلیل سے، ہر لمحے کی بے بسی سے ٹوٹ چکی ہوں۔ تو جانتا ہے یا رب، تیرے سوا میرا کوئی نہیں۔ مجھے ایسا ساتھی عطا کر جو میری روح کو سکون دے، جو میری ہنسی کو لٹا دے، جو میرے درد کو سمجھے۔ یا اللہ، اس کے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہ سجدے میں گر گئی، رب کے حضور اپنے دکھوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے۔ کمرے کی فضا میں اس کی سسکیاں مدھم ہو کر تحلیل ہونے لگی۔ شان بند دور کھڑکی سے جھانک رہا تھا، مگر اب اس کی روشنی میں بھی جیسے ایک اداسی گل گئی تھی۔ عمل کی تنہا دعائیں آسمان کی وسعتوں میں گم ہو گئی تھی، جہاں شاید کوئی دعا سننے والا تھا۔ وہ بے حد اداس تھی۔ بچپن سے لے کر جوانی تک اس نے صرف اذیت برداشت کی تھی۔ اب اس کا بھی دل چاہ رہا تھا کہ جہاں اس کی شادی ہو، اس کا شوہر اسے پلکوں پر بٹھائے، لیکن ایک پاگل شخص کیا اس کی جذبات سمجھتا؟ یہی بات اسے پریشان کر رہی تھی۔ دعائیں مانگنے کے بعد وہ اٹھ کر واپس کھڑکی کے پاس بھی بیٹھ گئی تھی۔ گمسم خاموش سے چاند کو تکے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں گوشے بھیگے ہوئے تھے اور دل ماضی کے دکھوں کے بوجھ سے بھرا تھا۔ کمرے کا دروازہ دھیرے سے چرچراتے ہوئے کھلا تو نائلہ بیگم اندر آئی۔ اپنی بیٹی کو یوں تنہا اور شکستہ بیٹھا دیکھا تو دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اتنی اذیت میں کیوں ہے، مگر آج وہ نہایت بے بس تھی۔ آہستگی سے چلتے ہوئے وہ بھی کھڑکی کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور نرمی سے عمل کے جھکے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ عمل بیٹا، ان کی آواز میں ساری دنیا کا درد سمٹ آیا تھا۔ جانتی ہو تمہارا دل باری ہے، لیکن بیٹا اس گھر میں کچھ نہیں رکھا۔ یہ دیواریں، یہ لوگ، یہ سلوک، سب کچھ دیکھ لیا ہے نا تم نے؟ وہ اپنی سوچ کے مطابق بولی تھی۔ عمل نے نم آنکھوں سے ماں کی طرف دیکھا، لم بیچ کر ضبط کرنے لگی۔ نائلہ بیگم نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم جلد سے جلد اپنے گھر کی ہو جاؤ، اپنا ایک الگ جہاں بساؤ، جہاں رہ کر تمہارا مستقبل بس برباد ہوگا۔ بیٹا، یہ سن پر عمل کے صبر کا بند ٹوٹ گیا۔ آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے وہ روتی ہوئی بولی، امی، ایک پاگل سے میرا نکاح ایسے کیسے کر سکتی ہیں آپ؟ سنہری آنکھوں میں اتنا درد، اتنی بے بسی تھی کہ نائلہ بیگم کا دل دہل گیا، مگر انہوں نے اپنی آواز کو سخت بناتے ہوئے کہا، بیٹا، اس پاگل کی دولت دیکھو، مالا مال کر دے گا تمہیں صرف اس کی دلہن ہی تو بننا ہے، کون سا بڑی بات ہے، تمہاری قسمت سنور جائے گی۔ تم خود بولو گی امی، آپ کا فیصلہ درست تھا، زینت تمہارا بہت خیال رکھے گی، میری بات سمجھو۔ عمل نے بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھا، دل پر جیسے کسی نے چھری چلا دی ہو۔ ہچکیوں میں گھٹی ہوئی آواز میں بولی، امی، یہ میری پوری زندگی کا سوال ہے، ساری زندگی سسک سسک کر تو گزار دی، اب آگے کا سفر بھی یوں ہی زخموں کے ساتھ گزارنے کو نہ کہیے۔ نائلہ بیگم نے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا، محبت اور بے بسی سے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بولی، عمل، میرے جگر کے ٹکڑے، میرے باس میں کچھ نہیں، تمہارے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے، اگر ہوتا تو شاید میں بھی انکار کر سکتی، مگر اب رشتہ چل کر آیا ہے، عزت کا سوال ہے، میں کیسے ٹکرا دوں؟ ہم مجبور ہیں بیٹا، مجبور؟ میں نے تمہارے ماموں سے بھی بات کر لی ہے، تم دل چھوٹا نہ کرو، اس میں بھی اللہ نے کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور چھپائی ہوگی۔ عمل نے روتے ہوئے اپنی ماں کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ اس کی سانسیں دب دب کر رہی تھی، دل کہہ رہا تھا چیخ چیخ کر انکار کرے، مگر زبان کنگ تھی۔ نائلہ بیگم نے اسے اپنے بازو میں بھر لیا اور مسلسل اس کی بالوں میں انگلیاں پھیرتی رہی، جیسے کسی بچے کو تھپک رہی ہوں۔ اول کی طبیعت میں صبر رچا بسا تھا، برسوں کی ٹھوکریں، گالیاں، ظلم سہتے سہتے وہ خاموش رہنے کی عادی ہو چکی تھی۔ آج بھی اپنے اندر اٹھتے طوفان کو دباتے ہوئے وہ چپ ہو گئی۔
اس کے اندر چیختی روح صرف اللہ سے فریاد کر رہی تھی۔ دل کے نہاں خانوں میں ایک آخری امید، ایک آخری دعا ابھی بھی زندہ تھی کہ شاید کوئی معجزہ ہو جائے، مگر وہ جانتی تھی خواب دیکھنے والے اکثر ٹوٹ جایا کرتے ہیں، اور وہ بھی ٹوٹ گئی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، شادی کی تاریخ طے ہو گئی تھی، اب مایوں کی رسم رکھی گئی تھی۔ مایوں کی تقریب کا شور پورے گھر میں پھیلا ہوا تھا۔ ہال میں جگہ جگہ رنگ برنگے پردے، جگمگاتی لڑیاں اور پھولوں کی خوشبو رچی بسی تھی۔ درمیان میں عمل سرخ اور پیلے جوڑے میں سجی دجی فرش پہ بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں اب مہندی لگائی جا رہی تھی، انگلیوں سے لے کر کلائی تھا خوبصورت بیل بوٹوں کے نقش بن رہے تھے۔ چہرے پر ایک خاموش سی ویرانی چھائی ہوئی تھی، جسے نہ تو موسیقی کا شور نے چھپایا تھا اور نہ ہی ہنستے کھیلتے لوگوں کے چہکانے نے۔ ابھی وہ اپنے ہی خیالات میں گم تھی جب اچانک رکشی اپنی دو سہیلیوں کے ساتھ کہے لگاتی ہوئی عمل کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ ہاتھ میں چمک کی چوڑیاں تھی اور ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ۔ پہلے پہل وہ سب ادھر ادھر کی ہنستی بولتی باتوں میں مشغول رہی تھی۔ یار، یہ مائیوں کی رسم میں نا بس بہانے ہیں مہندی لگانے کے اور دلہن کو بٹھا کر تھکانے کے، رکشی کی ایک سہیلی نے مذاق میں کہا تو سب ہنسنے لگی۔ اور دیکھو تو دلہن صاحبہ کو، ماشاء اللہ کتنی شرمائی بیٹھی ہیں۔ دوسرے لڑکی نے ہنستے ہوئے عمل کی طرف اشارہ کیا۔ رکشی نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اپنی سہیلیوں کو کچھ کہا، اور پھر ایک پل میں ماحول بدل گیا۔ اچانک ایک لڑکی ہنستے ہوئے بولی، ویسے عمل تم تو اتنی بدصورت بھی نہیں ہو، پھر بھی قسمت دیکھو، شادی ایک پاگل سے ہو رہی ہے۔ میں تو حیران ہوں جب سے رکشی نے مجھے یہ بات بتائی ہے۔ اس جملے کے ساتھ ہی سب لڑکیاں کہکہا لگا کر ہنسنے لگی۔ عمل کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر زور سے دبا دیا ہو، ہاتھ میں لگتی مہندی جیسے چلنے لگی۔ اس نے سر جھکا لیا، آنکھیں دھندلانے لگی۔ وہ جانتی تھی سنسی مزاج کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ رکشی نے جلتی پر مزید تیل ڈالتے ہوئے کہا، ارے سچ کہہ رہی ہیں لڑکیاں، دلہن بن کر تو بڑی نازک لگ رہی ہو۔ عمل ذرا بس دماغی حالت کی کمی پوری کرنی تھی تو وہ بھی مکمل ہو گئی۔ سب پھر ایک زوردار کہکہا لگا کر ہنسنے لگی۔ عمل نے بمشکل اپنے بہتے آنسو روکنے کی کوشش کی، مگر ضبط کا بندھن ٹوٹنے کو تھا۔ رکشی نے اور بڑھ کر کہا، امی کہتی ہیں کہ اللہ نصیب اچھے کرے، تمہارے نصیب تو دیکھو، پہلے ہی شروع میں ہی اللہ نے آزمائش میں ڈال دیا۔ بہت افسوس ہوا، ایسے مجھے تو۔ کوئی مصنوعی آنکھ بھرتے ہوئے بولی تھی۔ عمل کا وجود کانپنے لگا، آنکھوں سے مفتیار آنسو ٹپکنے لگے۔ وہ جو اپنے سر جھکائے ہوئے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، دل چاہا کہ سب کے سامنے چیخ چیخ کر اپنے درد کو بیان کرے، مگر زبان جیسے پتھر کی ہو گئی تھی۔ وہ خاموش بیٹھی سب کی باتیں سنتی رہی، چہرے پر بے بسی کی نمی اور دل میں ٹوٹتے خوابوں کا ماتم لیے۔ مہندی والی عورت نے اس کے ہاتھ پر ہلکے سے تھپکی دی، شاید کہ اس کا دھیان ہٹ جائے، مگر عمل کی دنیا تو ان لفظوں کے نشستر سے چھلنی ہو چکی تھی۔ ہنسی مذاق کے اس بے رحم طوفان میں عمل تنہا، خاموش اور بوجھل دل کے ساتھ بیٹھی رہی، جیسے کوئی کانٹوں کے بستر پر لیٹا ہو اور چیخ بھی نہ سکے۔ اس نے بہت مشکل سے یہ چھپتے جملے برداشت کیے تھے، جبکہ مہندی والی خاتون نے ان تمام لڑکیوں کو آگے پیچھے کر دیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، بارات کا دن بھی سر پر آن پہنچا تھا۔ ذوالفقار صاحب نے ایک باغ کی طرح تمام انتظامات سنبھالے تھے، جبکہ نائلہ بیگم کی تو ہر پل آنکھیں ہی نم ہو رہی تھی، جنہیں وہ ہر ایک سے چھپاتی جا رہی تھی۔ سارا گھر سفید اور سنہری روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، مگر عمل کے دل میں گوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ نکاح کی تقریب لاؤنج میں سادگی سے سجائی گئی تھی۔ مولوی صاحب نکاح نامے کے تمام کاغذات ہاتھ میں لیے موجود تھے، اور سامنے بچے قالین پر عمل سر جھکائے روئی روئی آنکھوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس کے پاس نائلہ بیگم تھی جو مسلسل اس کے ہاتھ تھامے بیٹھی تھی، جیسے اس کی دارس بندانے کی آخری کوشش کر رہی ہوں۔ لاؤنج میں تمام مہمان بیٹھے ہوئے تھے، ایک طرف لڑکی والے اور دوسری جانب زینت بیگم اور ان کے تمام رشتہ دار۔ مولوی صاحب نے سنجیدگی سے عمل کی طرف رخ کرتے ہوئے سوال کیا، بیٹی عمل بنت قاسم، کیا تمہیں یاسر شاہ کے ساتھ نکاح قبول ہے؟ عمل کا پورا وجود کپ کپ آ گیا، لب کانپنے لگے، آنکھوں سے بے آواز آنسو بہنے لگے۔ تھوڑی دیر خاموش رہی تو مولوی صاحب نے دوبارہ سوال دہرایا۔ نائلہ بیگم نے اس کے ہاتھ پر زور دیتے ہوئے آہستہ سے سرگوشی کی،
بیٹا ہاں کہہ دو۔ عمل نے آنکھیں میچ کر ٹوٹتی سانسوں کے ساتھ بہتے آنسوؤں میں ڈوبی آواز میں اور مشکل کہا، قبول ہے۔ یہ 3 الفاظ گویا اس کی روح سے چھینے گئے ہوں۔ مولوی صاحب نے پھر دوسری مرتبہ پوچھا اور پھر تیسری بار۔ ہر بار عمل نے ویسے ہی روتے ہوئے دل کچلتے انداز میں قبول ہے کہا۔ حال میں چند سرگوشیاں اور چند تندیاں مسکراہٹیں ابھری، مگر عمل نے اپنا سر جھکائے رکھا جیسے خود سے ہی نظریں چراتی ہو۔ اب باری یاسر شاہ کی تھی۔ وہ سامنے بیٹھا تھا، اونچا لمبا قد، چوڑی چھاتی، چمکتی سفید قمیض میں ملبوس، شکل و صورت میں کسی شہزادے سے کم نہ تھا، مگر چہرے پر عجیب سی بے حسی طاری تھی۔ نگاہیں جھکی ہوئی تھی، چہرے پر کوئی تاثر نہیں۔ مولوی صاحب نے جب یاسر سے نکاح کا سوال کیا تو وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر گمبھیر اور سنجیدہ لہجے میں مختصر صاف الفاظ میں بولا، قبول ہے۔ نہ خوشی نہ جوش، بس ایک خالی سا اظہار۔ دستخط کی رسم ہوئی تو عمل کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ قلم بمشکل تھام کر اپنے نصیب پر مہر لگا رہی تھی۔ یاسر نے بھی دھیمے انداز میں دستخط کیے، جیسے یہ سب اس کے لیے محض ایک رسم ہو۔ نکاح مکمل ہوتے ہی کچھ لوگ مبارکباد دینے آگے بڑھے، مگر عمل کے لیے وہ لمحہ کسی ماتم سے کم نہ تھا۔ جلد ہی رخصتی کی تیاری شروع ہو گئی۔ عمل کو دوپٹے میں لپیٹا گیا۔ نائلہ بیگم نے اپنی بیٹی کو گلے لگایا اور ماں بیٹی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ نائلہ بیگم عمل کو اپنے سینے سے چپٹائے مسلسل کہتی رہی، بیٹا صبر کرنا، اللہ تمہارا حامی ہو۔ آخر تک وہ اپنی ماں کے سینے سے ہی لگی ہوئی تھی، جیسے بچپن کی سب محرومیاں آج آنسوؤں میں بہا دینا چاہتی ہو۔ وہاں موجود باقی سب لوگ بس دور کھڑے خاموش تماشائی بنے رہے۔ کچھ نے منہ پھیر لیا، کچھ نے آنکھیں چرائیں، جیسے کسی بوجھ سے جان چھوٹنے پر مطمئن ہو۔ عمل کو آہستہ آہستہ ماں سے جدا کیا گیا۔ وہ روتے ہوئے قدم بڑھا رہی تھی، ہر قدم کے ساتھ دل پر پتھر رکھ رہی تھی۔ زندگی کا ایک نیا سفر بے یقینی، خوف اور بے بسی کے ساتھ شروع ہو چکا تھا۔ دل میں صرف ایک ڈر تھا کہ وہ پاگل پن پر اگر آیا تو کس طرح برتاؤ کرے گا۔ اس نے سن رکھا تھا ایسے لوگ کافی جنونی ہوتے ہیں، لمحے میں پوری کایا پلٹ دیتے ہیں، کہیں کا نہیں چھوڑتے، اور یہی چیز اسے حد سے زیادہ خوفزدہ کر رہی تھی۔ زینت بیگم نے اس کو سنبھال رکھا تھا، یاسر تو جیسے پیچھے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ گاڑی میں بھی انہوں نے ہی اسے بٹھایا تھا، جبکہ نائلہ بیگم اسے گلے لگتے ہوئے وہ دھیمی آواز میں بولی تھی، بے فکر رہنا نائلہ، تمہاری بیٹی میری بیٹی ہے، میں اسے اپنی بیٹی سے بڑھ کر چاہوں گی، تمہارا یہ احسان میں زندگی بھر نہیں بھولوں گی، خدا حافظ۔ یہ کہتے ہی وہ گاڑی میں بیٹھ گئی تھی، جبکہ نائلہ بیگم آخر تک وہیں کھڑی رہی تھی، جب تک ان کی آنکھوں سے گاڑی اوجھل نہیں ہو گئی تھی۔ ایک لمبی مسافت کے بعد گاڑی پورچ میں ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ عمل کا دل بے اختیار زور سے دھڑکنے لگا۔ یاسر اگلے ہی لمحے گاڑی کا دروازہ کھول کر تیزی سے باہر نکلا اور بغیر کسی کی طرف دیکھے آگے بڑھ گیا تھا، جیسے اس کو ان رسموں وغیرہ میں کوئی دلچسپی نہ ہو۔ زینت بیگم نے پیچھے سے آواز دی، یاسر بیٹا رکو، مگر یاسر نے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ عمل نے یہ منظر حیرانی سے دیکھا، دل میں خوف کی ایک سرد لہر دوڑ گئی تھی، اس کی آنکھوں میں سوالات تیرنے لگے تھے، مگر ہونٹ خاموش تھے، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ زینت بیگم نے جلدی سے آگے بڑھ کر عمل کا ہاتھ تھاما اور نرم لہجے میں بولی، آؤ بیٹا اندر چلیں۔ عمل نے ہلکی سی سر کو جنبش دی اور ان کے ساتھ چل دی۔ وہ دونوں وسیع اور عریض کر کے کشادہ لاؤنج میں داخل ہوئے، جہاں پر ہر طرف روشنیوں کی چمک تھی۔ قالینوں پر پھول بکھرے ہوئے تھے اور ہر دیوار پر خوبصورت آرائشی پیس جگمگا رہے تھے۔ لاؤنج میں بیٹھے مہمانوں کی نظریں فوراً عمل پر جم گئی۔ کوئی اس کے معصوم سراپے کو دیکھ کر مسکرا دیا تو کوئی زیر لب سرگوشیاں کرنے لگا، کتنی پیاری دلہن ہے ماشاءاللہ، ایک آنٹی نے سرگوشی میں کہا، بالکل گڑیا جیسی لگ رہی ہے۔ دوسری عورت نے تبصرہ کیا۔ عمل سر جھکائے کامتی پلکوں کے نیچے سے سب کچھ محسوس کر رہی تھی۔ زینت بیگم نے اسے نرمی سے ایک صوفے پر بٹھایا اور قریب ہی بیٹھ کر خوش دلی سے لوگوں کو جواب دینے لگی۔ کچھ رسمیں ہوئیں، کچھ چھوٹی بچیاں عمل کے ہاتھوں میں مہندی کا تھال دے کر ہنسنے لگی۔ ہر طرف خوشی کی فضا تھی، مگر عمل کے دل میں عجیب سی وحشت تھی، جیسے آنے والے لمحوں سے خوف زدہ ہو۔ وہ جانتی تھی آج کی رات کیا ہوتا ہے، وہ کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی، ہر شے سے واقف تھی۔
چند جوان لڑکیاں عمل کے ارد گرد آ گئیں، چھیڑنے لگی، چلو چلو دلہن کو شہزادے کے کمرے میں چھوڑ کے آتے ہیں۔ ایک نے شوخی سے کہا، آخر فواد سہاگ رات ہے۔ یہ الفاظ اس کے پورے وجود میں کپ کپی دوڑا گئے تھے۔ عمل کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ لڑکیوں کے گھیرے میں مجبوراً اٹھی۔ ہر قدم اس کے لیے بھاری تھا۔ راستے پر لڑکیاں ہنستی مسکراتی اسے چھیڑتی رہیں۔ بس اب تو دلہن کو شہزادے کے پاس چھوڑ کر بھاگنا ہے، سنبھال لینا خود کو دلہن بی بی۔ ہر جملہ عمل کے دل کی دھڑکن مزید تیز کر رہا تھا۔ آخر کار ایک بڑے سے دروازے کے سامنے آ کر رکی۔ لڑکیوں نے دروازہ کھولا۔ اندر روشنی مدھم تھی۔ کمرہ خوبصورتی سے سجا تھا۔ ہر کونے میں خوشبو بکھری ہوئی تھی، مگر عمل کو جیسے سانس لینے میں دقت ہونے لگی۔ لڑکیوں نے اسے نرمی سے کمرے میں بٹھایا۔ کسی نے اس کے دوپٹے کو درست کیا اور کسی نے دھیرے سے کان میں کہا، ڈرنا مت، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر ایک ایک کر کے سب لڑکیاں کمرے سے باہر نکل گئی۔ دروازہ بند ہوا تو عمل نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ تنہائی کا خوف اسے چاروں طرف سے گھیرنے لگا۔ دل میں ہزار اندیشے مچنے لگے۔ وہ سراسیمہ نظروں سے دروازے کی طرف دیکھتی رہی، جہاں سے کسی بھی لمحے اس کی نئی زندگی کی حقیقت اس کے سامنے آنے والی تھی، اور یہی چیز اس کو بے حد خوف زدہ کر رہی تھی۔ چاندنی کھڑکی کے پردے چیر کر اندر آ رہی تھی۔ عمل نے ایک نظر آسمان پر دوڑائی، آنکھیں بھر آئیں۔ ابو! ہونٹ کپ کپائے ہوئے بس ایک لفظ نکالا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ سر جھکائے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھتے ہوئے بلک بلک کر رو رہی تھی۔ اگر آپ ہوتے نا ابو، تو آج میری قسمت کا یہ حال نہ ہوتا، مجھے کسی پاگل کے حوالے نہ کرنا پڑتا۔ اس کی سسکیوں میں ساری محرومیاں، سارے دکھ چلک آئے تھے۔ وہ خاموش رہتی تھی، اپنا دکھ کسی سے بیان نہیں کرتی تھی، لیکن یہ حقیقت تھی، وہ اندر سے ٹوٹ رہی تھی۔ دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ بچپن میں جب کبھی وہ ڈر جاتی تھی تو ابو کی گود میں پناہ ملتی تھی۔ ان کے مضبوط بازوؤں میں سب خوف چھوٹ جاتے تھے، مگر آج جب زندگی کے سب سے بڑے ڈر کا سامنا تھا تو وہی بازو اس کے گیٹ نہیں تھے۔ ماں کی یاد بھی دل میں شدت سے اٹھی۔ امی! وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں پکار اٹھی، آپ نے تو مجھے ہمیشہ سکھ سکھایا ہے۔ کیسے بول گئی کہ بیٹی کا نصیب سب سے قیمتی ہوتا ہے؟ کیسے امی؟ کیسے آپ نے میری ہاں سن لی؟ کاش آپ انکار کر دیتی۔ آنسو اس کے گالوں پر بہتے بہتے دوپٹے میں جذب ہو رہے تھے۔ وہ سہمی ہوئی بے حد تنہا اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرنے لگی، یا اللہ میرے نصیب میں سکون لکھ دے۔ یا اللہ جس طرح اب تک ہر موڑ پر تکلیف دی ہے، آگے آسانی کر دے۔ یا اللہ میرا ہم سفر میرے لیے سراپا رحمت ہو، زحمت نہ بنے۔ یا اللہ میری زندگی میں تھوڑی خوشی کا رنگ بھر دے۔ وہ دعا کرتے کرتے ہچکیاں لینے لگی۔ دل کی ہر کسک، ہر چوٹ اس کی دعا بن کر اللہ کے حضور جا رہی تھی۔ عمل نے اپنے دوپٹے کے پہلو سے آنسو صاف کیے، مگر دل کی ٹوٹ پھوٹ روکنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ اس نے کمرے میں سجی ہوئی سیج کی طرف دیکھا، اس کے لیے خوابوں کی تعبیر ہونی چاہیے تھی، مگر آج وہ اسے کسی قید خانے جیسی لگ رہی تھی۔ کمرے کی خاموشی، گلابوں کی مہک، مدھم روشنی، سب اس کی تنہائی اور دکھ کو اور گہرا کر رہے تھے۔ عمل نے پھر ایک بار آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں، دل کی گہرائیوں سے پکارا، یا اللہ بس تو ہی میرا سہارا ہے۔ اور اس کی آنکھوں سے ایک اور خاموش سی لڑی بہنے لگی۔ وہ دیر تک یوں ہی بیٹھی رہی، وقت کے رک جانے کی دعا کرتی رہی، قسمت کے بدلنے کی فریاد کرتی، اس امید کے سہارے کہ شاید کبھی اندھیری رات بھی ختم ہو جائے گی، مگر شاید یہ ممکن ہی نہ تھا۔ عمل اب بھی اپنے اللہ سے باتوں میں مشغول تھی جب اچانک کمرے کا دروازہ چرچراتے ہوئے کھلا۔ اس نے ہڑبڑا کر سر اٹھایا۔ سامنے یاسر شاہ کھڑا تھا، اونچا قد، چوڑی جسامت، سرخ ڈوروں والی آنکھیں، اور چہرے پر عجیب سا سخت تاثر۔ عمل کی سانسیں رکنے لگی، اس کے دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی۔ خوف سے اس کے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ لی، دوپٹے کے پلو کو مضبوطی سے تھام لیا۔ دل بہت بری طرح گھبرا رہا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے ابھی باہر آ جائے گا۔ یاسر نے دروازہ بند کیا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھا۔ عمل بمشکل سانس لے رہی تھی، وہ گھبرا کر تھوڑا پیچھے کھسکی، لیکن پشت دیوار سے جا لگی۔ اس نے ضبط سے چادر کو دبوچ لیا تھا، خوف کے مارے آنکھوں میں آنسو جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ یاسر چند قدم کے فاصلے پر رک کر اسے گھورنے لگا، پھر کرخت لہجے میں بولا، ایک بات بتاؤ لڑکی۔ اس کی باری آواز نے عمل کو اور زیادہ سکیڑ دیا۔ میری بیماری کے بارے میں تمہیں پتا تھا یا نہیں؟
کہنے کو دلہا آتے ہی سلام کرتا ہے، محبت بھری باتیں کرتا ہے، حسن کی تعریف کرتا ہے، لیکن وہ ایک عجیب ہی سوال پوچھ رہا تھا۔ عمل نے بڑی مشکل سے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی پلکیں لرز رہی تھی، چہرہ خوف سے سفید ہو چکا تھا۔ وہ ہلکی سی جنبی سے سر ہاں میں ہلا گئی۔ یاسر نے ایک طنزیہ ہنسی ہنسی، آنکھوں میں غور و غصہ اکٹھا ہو کر چمک رہا تھا۔ وہ تھوڑا اور جھک کر سخت لہجے میں بولا، اور پھر مجھ سے شادی کیوں کی؟ سچ سچ بتانا، جھوٹ کی یہاں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ عمل کی زبان خشک ہو رہی تھی، لب کانپنے لگے۔ وہ مشکل اپنے حواس مجتمع کر کے سر جھکائے لرزتے ہوئے لہجے میں بولی، میرے بابا نہیں ہیں، اور میں اپنے ماموں کے گھر رہتی ہوں۔ وہاں کی زندگی بہت سخت تھی۔ میری ماں نے اسی لیے الفاظ اس کے گلے میں اٹکنے لگے۔ وہ پلکیں جھکائے کانپتی ہوئی آواز میں آگے بولی، میں وعدہ کرتی ہوں، میں آپ کے ساتھ مخلص رہوں گی۔ میں نے کبھی دھوکہ نہیں دیا، نہ دوں گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ میں نے آپ کی جائیداد سے متاثر ہو کر شادی نہیں کی۔ ہاں، میری امی نے میری شادی اسی وجہ سے کی ہے، لیکن باخدا میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ عمل کی سچائی اور ڈری ہوئی حالت نے لمحہ بھر کو یاسر کو خاموش کر دیا۔ اس کی نظریں عمل کے کانپتے وجود پر جم گئی۔ عمل کی آنکھوں میں آنسو لرز رہے تھے۔ وہ حوصلے سے کھڑی تھی، ڈری ہوئی مگر جھوٹ سے پاک۔ یاسر نے گہری سانس لی اور بغیر کچھ کہے پلٹا۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا واش روم کی طرف گیا اور دروازہ بند کر لیا۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ عمل پلکیں موند کر ہولے سے رونے لگی۔ دل میں بس ایک ہی دعا تھی، یا اللہ یہ طوفان ٹل جائے، یا اللہ مجھے حوصلہ دے۔ اور کمرے میں بکھری مدھم روشنی میں اس کے خوف زدہ وجود کی خاموش چیخ رہی تھی۔ چند لمحوں بعد واش روم کا دروازہ چرچراتے ہوئے کھلا۔ عمل نے سسکیاں دباتے ہوئے سر اٹھایا تو سانس ہی رک گئی۔ یاسر شرٹ کے بغیر بھیگی زلفوں کے ساتھ باہر نکلا تھا۔ وہ بے اختیار خوف سے دیوار سے جا لگی۔ دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ یاسر کے چہرے پر اب غصے کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ سنجیدگی سے قدم با قدم اس کی طرف آیا اور اس کے بالکل قریب بیٹھ گیا۔ اسے دیکھ کر کہیں سے بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ پاگل ہے۔ عمل کی گھبراہٹ مزید بڑھ گئی اور وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہونے لگی۔ یاسر نے اس کے لرزتے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ عمل کا وجود ایک لمحے کو جیسے ساقط ہو گیا۔ اس کی انگلیاں ٹھنڈی پڑ چکی تھی۔ یاسر نے نرمی سے کہا، مجھے تمہیں ایک سچ بتانا ہے۔ عمل نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں اٹھائیں، لرزتی آواز میں بولی، کیا سچ؟ یاسر نے گہری سانس لی، پھر اسے دیکھتے ہوئے بولا، میری کوئی بیماری نہیں ہے، نہ بچپن میں تھی نہ اب ہے، نہ میں پاگل ہوں نہ ہی کسی قسم کی دوائیاں لیتا ہوں، یہ صرف میری اپنی پھیلائی ہوئی افواہ ہے۔ عمل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ وہ کچھ بول نہ سکی، صرف پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ یاسر نے بات جاری رکھی، یہ سب جھوٹ بابا کے کہنے پر پھیلایا گیا ہے۔ اصل میں میری ماں زینت بیگم بہت لالچی عورت ہے۔ بابا نے اپنی پوری جائیداد میرے نام کر دی ہے کیونکہ ماں ان سے الگ ہونا چاہتی تھی۔ وہ بار بار انہیں چھوڑنے کی دھمکی دیتی تھی۔ یاسر کی آواز میں ایک عجیب سا قرب اتر آیا، وہ جیسے برسوں کا بوجھ آج اتار رہا ہو۔ بابا ماما کو کھونا نہیں چاہتے تھے۔ ان کی محبت اتنی اندھی ہے کہ انہوں نے میرے نام سب کچھ کر دیا تاکہ ماما مجھ پر قابو رکھنے کے لیے بابا کو چھوڑنے کا ارادہ ترک کر دے۔ عمل کا حلق خشک ہو گیا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یاسر کی آنکھوں میں گہری تھکن تھی۔ اس لیے میں پاگل پن کا مظاہرہ کرتا ہوں تاکہ ماما کو یہ لگتا رہے کہ سب کچھ ان کے قابو میں ہے اور وہ گھر چھوڑ کر نہ جائیں۔ عمل نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، تو آپ واقعی بیمار نہیں ہو؟ یاسر نے دکھی مسکراہٹ کے ساتھ نفی میں سر ہلایا، نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، یہ صرف افواہیں ہیں، وہ بوجھل لہجے میں بولا تھا۔ عمل کی آنکھوں نے بے ساختہ آنسو بہہ نکلے۔ وہ ابھی تک اس انکشاف کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے ایک بالکل نیا یاسر کھڑا تھا۔ وہ سچ جان کر بھی مکمل سکون محسوس نہیں کر پا رہی تھی۔ ایک عجیب سی بے چینی پورے وجود میں سرایت کر گئی تھی۔ اس کو بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ اس وقت اسے شکر ادا کرنا چاہیے تھا یا پھر رونا۔ چند لمحے وہ بالکل ساکت ہو کر رہ گئی۔ یاسر نے گہری سانس لیتے ہوئے اسے غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی غصہ نہیں تھا، بس ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا، جیسے برسوں کی کوئی الجھن آج سلجھ گئی ہو۔ نرمی سے مگر سنجیدگی سے وہ بولا،
اسی لیے میں نے تھوڑا سخت لہجے میں تم سے سوال کیا تھا تاکہ تمہاری نیت سمجھ سکوں۔ امل کے چہرے پر ہلکی سی ہوائیاں اڑنے لگی۔ وہ ابھی تک اس اچانک بدلے ہوئے انداز پر مکمل یقین نہ کر پا رہی تھی۔ یاسر نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے بات آگے بڑھائی۔ امی نے بتایا تھا کہ تم ایک بہت ہی ٹاکسک فیملی میں پڑی ہو، جہاں تمہیں صرف تکلیفیں ملی ہیں، محبت نہیں۔ پر اب تم میرے پاس ہو، میری بیوی ہو، وہ معنی خیز لہجے میں بولا تھا۔ امل نے سر جھکا لیا، اس کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی تھی۔ یاسر نے نرم لہجے میں کہا، اب تمہیں کسی بھی چیز کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ گھر، یہ زندگی سب تمہاری ہے، میں تمہیں آئے خوشی دوں گا۔ بے اختیار اس کا ہاتھ تھام گیا تھا۔ امل کی پلکیں لرزنے لگی، دل کی دھڑکن جیسے بے قابو ہو رہی تھی۔ اس کے لیے کسی کا یوں تسلی دینا نئی بات تھی۔ یاسر نے اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے ایک لمحہ توقف کیا، پھر دھیرے سے بولا، اور اب مجھے میرا حق دے دو۔ یہ کہتے ہی وہ آہستگی سے اس کے قریب تر ہوا تھا اور بہت آرام سے اس کا دوپٹہ اتارنے لگا۔ امل گھبرا کر پیچھے ہونے لگی، لیکن یاسر نے بڑی نرمی سے اسے تھام لیا۔ میں تمہیں تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، وعدہ کرتا ہوں۔ بالکل ایک کانچ کی گڑیا کی طرح استعمال کروں گا، مگر آج مجھے نہیں روکنا۔ کمرے میں خاموشی کا راج تھا، بس دلوں کی دھڑکنیں تھی جو ماحول کو بوجھل کر رہی تھی۔ یاسر نے آہستہ آہستہ اسے اپنے قریب کیا، جیسے کوئی نازک شے کو سنبھال رہا ہو۔ عمل کا سارا وجود خوف اور جھجک کے درمیان معلق تھا، لیکن یاسر کا لمس سختی سے نہیں، محبت سے بھرا تھا۔ وہ بہت نرمی سے، بہت دھیرے انداز میں عمل کے تمام خوف توڑنے لگا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے لبوں کا جام پینے لگا تھا۔ وہ آنکھیں بند کر چکی تھی، ایسا منظر دیکھنا اس کے بس سے باہر تھا۔ اچانک ہی وہ اس کی کان کی لو اپنے دانتوں تلے دبا گیا تھا، جب اچانک وہ سسک پڑی تھی۔ پل پل میں قربتوں کی ایک نئی کہانی رقم ہو رہی تھی۔ دو اجنبی جو قسمت کے ہاتھوں ملے تھے، اب ایک نئے رشتے میں بننے جا رہے تھے۔ کمرے میں خفیف سی خوشبو، نرم بستر کی آہٹ اور دل کی دھڑکنوں کی گونج، سب مل کر ایک ایسا سکون بخش منظر بنا رہے تھے۔ اس کے عمل میں بہت ہی سکون تھا۔ عمل نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ پہلی بار کسی پر اعتماد کر رہی تھی۔ اپنی ہر تکلیف، ہر خوف، ہر دکھ کو پیچھے چھوڑ کر وہ اپنی نئی زندگی کی دہلیز پر قدم رکھ رہی تھی۔ وہ اس کی شرٹ کندھے سے کھسکا چکا تھا اور اپنے لب وہاں رکھتے ہی جیسے ہوش کھو بیٹھا تھا۔ یاسر نے اسے بڑی محبت اور احترام سے اپنی باہوں میں بھر لیا اور دھیرے دھیرے اس کے وجود کے ہر حصے میں گم ہوتا جا رہا تھا۔ کئی بار اس نے روکنے کی کوشش کی، مگر وہ اب ٹھہرنے والا نہیں تھا۔ لمحے میں ہی وہ کمرے کی لائٹس آف کر گیا تھا۔ پوری رات وہ اس پر حاوی رہا تھا، ایک لمحے کے لیے بھی اسے سکون لینے کا نام نہیں دیا تھا۔ اس کے ہر لمس میں سکون تھا، مگر ساتھ ساتھ وحشت بھی تھی جو عمل کو محسوس ہو رہی تھی۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آبوتاب سے روشن ہو رہا تھا۔ صبح کی نرم روشنی کمرے میں اتر رہی تھی۔ عمل نے ہلکی سی آنکھیں کھولی تو نظر یاسر پہ پڑی۔ اس کے پاس سکون سے لیٹا ہوا تھا۔ دل میں ایک عجیب سی لہر اٹھی، جیسے برسوں کے تھکے ہوئے وجود کو ایک چھوٹی سی پناہ مل گئی ہو۔ وہ مسکرا کر اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور چپ چاپ واش روم چلی گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ فریش ہو کر باہر آئی تو سامنے ہی یاسر بھی مکمل تیار بیٹھا ہوا تھا۔ وہ شرمائی سی چپ چاپ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ خود کو سنوار کر جیسے ہی وہ اس کی طرف مڑی، وہ بے ساختہ اس کی طرف بڑھا تھا۔ یاسر نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھاما اور ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، چلو نیچے چلتے ہیں، سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ عمل نے شرماتے ہوئے سر ہلایا۔ یاسر کی موجودگی اب اتنی خوفناک نہیں لگ رہی تھی جتنی پہلی رات لگی تھی۔ عمل نے گلابی رنگ کا ہلکا سا لباس زیب تن کیا تھا، بالوں کو نرم سا جوڑا دے کر ہلکا سا میک اپ کیا تھا۔ جب وہ یاسر کے ساتھ نیچے آئی تو لگتا تھا جیسے کوئی حیا کی مورت آسمان سے اتر آئی ہو۔ زینت بیگم تیزی سے آگے بڑھی اور خوشی سے عمل کو گلے لگا لیا۔ جیتی رہو بیٹا، خوش رہو، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ پھر انہوں نے دونوں کو صوفے پر بٹھا دیا۔ مسکرا کر عمل کے ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھا، بیٹا سب ٹھیک رہا نا؟ نیند اچھی آئی؟ عمل نے نظریں جھکاتے ہوئے ہلکی سی آواز میں جواب دیا، جی سب ٹھیک تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی لالی پھیل گئی تھی اور آواز میں ایک انجانی جھجک۔ اس لمحے رئیس شاہ اندر داخل ہوئے۔ ارے بھائی، میری بہو اور بیٹا
وہ خوش دلی سے بولتے ہوئے آگے بڑھے اور دونوں کے سروں پر ہاتھ لے کر دعائیں دی۔ رئیس شاہ کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے ان کا بکھرا ہوا خاندان آج کسی حد تک چڑھنے جا رہا ہو۔ زینت بیگم مسکراتے ہوئے مہمانوں کے لیے انتظام دیکھنے کے بہانے رکنے لگی کہ اچانک عمل کی دھیمی سی آواز نے ان کا قدم روک لیا۔ مما! زینت بیگم نے چونک کر پیچھے مڑ کر اسے دیکھا۔ جی بیٹا؟ عمل نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا وقار تھا، جیسے ایک معصوم دل سے نکلتی سچائی ہو۔ میاں بیوی کا رشتہ گاڑی کے دو پہیوں کی طرح ہوتا ہے۔ اس کی آواز رکی نہیں، بلکہ مزید مضبوط ہو گئی۔ اگر ایک پہیا کسی وقت کمزور ہو جائے تو دوسرا پہیا اس کا سہارا بنتا ہے۔ اگر دونوں ہی الگ ہو جائیں یا ایک دوسرے کو نیچا دکھانے لگے تو گاڑی کبھی منزل تک نہیں پہنچ سکتی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ رئیس شاہ اور یاسر اسے حیرت سے دیکھنے لگے، جبکہ زینت بیگم کے چہرے پر الجھن ابھر آئی۔ عمل نے ہمت مجتمع کرتے ہوئے کہا، رشتے قربانی مانگتے ہیں ماما، محبت مانگتے ہیں۔ اگر کوئی ایک وقت کے کسی کمزور لمحے میں غلط راستہ اختیار کر لے تو دوسرا اسے سنبھال سکتا ہے، اسے واپس اپنے پیار سے سیدھے راستے پر لا سکتا ہے۔ ٹوٹ جانا آسان ہوتا ہے، جوڑنا ہنر ہے۔ زینت بیگم کا دل ایک لمحے کو ہل گیا۔ ان کے اندر کوئی بند دروازہ سا چرچرا کر کھلنے لگا۔ وہ اس کی بات کا مقصد بخوبی سمجھ گئی تھی۔ وہ خاموشی سے عمل کو دیکھتی رہی، جیسے پہلی بار اس کے وجود کو واقعی جاننے کی کوشش کر رہی ہوں۔ یاسر کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ عمل نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے سر جھکا لیا۔ میں دعا کرتی ہوں ماما کہ اللہ آپ سب کے رشتوں کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ زینت بیگم نے گہری سانس لی اور دھیرے سے سر ہلایا، جیسے اپنی خاموشی میں بہت کچھ قبول کر رہی ہو۔ یاسر نے ایک نظر عمل پر ڈالی۔ شاید قسمت نے اسے سچ میں ایک قیمتی ہیرے سے نوازا تھا۔ رات بھر اس کا اعتراض نہ کرنا بلکہ چپ چاپ اس کے ہر گسارت برداشت کرنا اس بات کی گواہی تھی کہ وہ لڑکی واقعی مخلص ترین ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ ایک ہفتے کا عرصہ بیت گیا تھا۔ لاؤنج خوشبوؤں سے مہک رہا تھا۔ عمل سفید اور گلابی رنگ کے حسین لباس میں یاسر کے ساتھ بیٹھی شرمائی جا رہی تھی۔ آج ان کا ہنی مون کے لیے روانہ ہونے کا دن تھا۔ سب گھر والے موجود تھے۔ مسکراتے چہرے، چمکتی آنکھیں اور خوشیوں کی مہک نے فضا کو مزید خوشگوار کر دیا تھا۔ یاسر نے ایک نظر اپنی معصوم سی دلہن پر ڈالی اور پھر اٹھ کر سب کے سامنے آ گیا۔ مجھے آپ سب سے ایک اہم بات کرنی ہے۔ سب چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ عمل نے بھی اسے حیران ہو کر دیکھا تھا۔ یاسر نے گہری سانس لی اور اعتماد سے بولا، میں جانتا ہوں سب کے لیے بات حیران کن ہے، مگر حقیقت یہی ہے بابا، میں مزید جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اس نے بے اختیار رئیس صاحب کو مخاطب کیا تھا، جبکہ انہوں نے بھی سر کو ہلکی جنبش دی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ راضی ہیں۔ میں پاگل نہیں ہوں، کبھی بھی نہیں تھا۔ کمرے میں ایک پل کو مکمل خاموشی چھا گئی۔ عمل نے چونک کر یاسر کو دیکھا۔ زینت بیگم اور باقی سب بھی حیرت سے یاسر کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یاسر نے اپنی بات جاری رکھی، یہ سب بابا کی خواہش پر کیا تھا۔ وہ مما کو خود سے دور نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ مما لالچ میں آ کر گھر توڑنا چاہتی تھی۔ بابا ان سے بے حد محبت کرتے تھے، اسی لیے انہوں نے اپنی ساری جائیداد میرے نام کر دی تاکہ مما مجبور ہو کر ہمارے ساتھ رہیں اور ہمارا گھر ٹوٹنے سے بچ جائے۔ میں نے اپنے بابا کے کہنے پر پاگل پن کی ایکٹنگ کی تاکہ ماموں جان اور سب رشتہ دار ماما پر زیادہ دباؤ نہ ڈالیں اور وہ اسی گھر میں رہے۔ وہ صاحب گوئی سے بولا تھا۔ مزید جھوٹ کو بڑھاوا دینا اب اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ کسی احساس کے تحت عمل نے اپنا سر گھمایا تھا۔ سامنے نائرہ بیگم، شائستہ بیگم، ذوالفقار صاحب اور رکشی کھڑے ہوئے تھے۔ رکشی کا منہ حیرت اور جلن کے مارے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس کے چہرے پر خالص جلن صاف جھلک رہی تھی۔ یہ تو ناانصافی ہے، اتنا خوبصورت امیر شوہر اور ملا کسے؟ رکشی نے دانت پیستے ہوئے دل ہی دل میں سوچا۔ شائستہ بیگم کی حالت بھی دیکھنے والی تھی۔ ان کے غرور کا بت زمین بوس ہو چکا تھا۔ نائلہ بیگم نے مسکراتے ہوئے آگے بڑھ کر عمل کو گلے لگا لیا۔ ان کے صبر کا پھل مل چکا تھا۔ میری بیٹی، صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ رب نے مجھے تیرے نصیب کا سب سے خوبصورت انعام دیا ہے۔ انہوں نے عمل کی پیشانی چوم کر کہا۔ زینت بیگم نے یاسر کی طرف سختی سے دیکھا۔ تمہیں شرم آنی چاہیے یاسر، ایک ماں کو سالوں تک تڑپاتے رہے،
میری راتوں کی نیندیں چھین لی، میرے دل کو تکلیف پہنچائی۔ ان کی آواز جھن گئی تھی۔ یاسر آگے بڑھا، اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ کر ان کے ہاتھ تھام لیے۔ ماما، میں معافی مانگتا ہوں۔ میں جانتا ہوں آپ کے لیے یہ سب آسان نہیں تھا، لیکن میں نے صرف بابا کے کہنے پر سب کیا۔ اب میری زندگی میں عمل آ گئی ہے، اس نے مجھے سچ کا سامنا کرنے کی ہمت دی ہے۔ اگر یہ مجھے میاں بیوی کے رشتے کی حقیقت نہ سمجھاتی تو میں کبھی یہ قدم نہ اٹھا پاتا۔ زینت بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر اس بار ان آنسوؤں میں شکوہ نہیں تھا بلکہ سکون تھا۔ انہوں نے یاسر کو گلے لگا لیا۔ میرا بیٹا، میرا غرور۔ یاسر نے اٹھ کر امل کو دیکھا، جو خاموشی سے سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی مگر لبوں پر مسکراہٹ۔ یاسر نے سب کے سامنے آگے بڑھ کر امل کا ہاتھ تھام لیا۔ تم نے میرے دل کے اندھیرے دور کیے ہیں امل، تم نے مجھے حوصلہ دیا، محبت دی، عزت دی۔ میں وعدہ کرتا ہوں اپنی ساری زندگی تمہیں خوش رکھنے میں لگا دوں گا۔ امل کی پلکیں دی گئیں، اس نے نظریں جھکا کر آہستگی سے سر ہلا دیا۔ پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ رئیس شاہ نے خدا کا شکر ادا کیا۔ صبر کرنے والوں کا اللہ بہترین اجر دیتا ہے۔ رئیس شاہ کی آواز میں فخر تھا۔ رکشی اور شائستہ بیگم دل محسوس کر رہ گئی، ان کی نظریں حسرت سے چمک رہی تھی، مگر آج قسمت نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ امل نے آسمان کی طرف دیکھا، دل سے رب کا شکریہ ادا کیا جس نے اس کے صبر کا میٹھا پھل اسے عطا کیا تھا۔ آج اس کی دنیا میں سچ، محبت اور وفا کی نئی صبح طلوع ہو چکی تھی۔ ایک سابق دل کی سچائی نے نہ صرف اس کا نصیب جگمگا دیا تھا بلکہ ایک بکھرا ہوا گھرانہ بھی چھوڑ دیا تھا۔ محبت جیت گئی تھی، صبر رنگ لے آیا تھا اور قسمت مسکرا اٹھی تھی۔